الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے، اور پھر اس زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سچا دین نصیب فرمایا ہے، یہ زندگی اور اس زندگی میں مل جانے والا یہ دین، یہ دونوں بہت ہی قیمتی ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند روز بعد قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ عام طور پر ہمارے عرف، ہمارے معاشرے میں اغیار کی جو رسم و رواج ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے لوگ نئے سال کی آمد پر طرح طرح کے رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں، طرح طرح کی خرافات بجا لاتے ہیں، اور اب تو مسلمانوں کی زندگی میں یہ چیز تقریباً گھر گھر داخل ہو رہی ہے کہ جب کسی کی زندگی کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کو برتھ ڈے کے نام پر باقاعدہ ایک فنکشن کے طور پر اسے منایا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق انسان جتنی زندگی اس دنیا میں لے کر آیا ہے، اس زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ تو یہ زندگی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس موقع پر کہ جب ہماری زندگی میں شمسی اعتبار سے، قمری اعتبار سے، یا ہماری اپنی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے کوئی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو یہ دراصل یہ نیا دن، یہ اس بات کا موقع ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں جو اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس اعتبار سے ہم اپنا احتساب کریں۔ اور یہ بات شاید آپ کو عجیب سی محسوس ہو رہی ہو کہ ہم اپنا احتساب کیوں کریں، اپنا محاسبہ کیوں کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں، تاجر حضرات ہیں،
ان سب نے اپنا کلوزنگ کا دن جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہوتا ہے، حساب کتاب کا دن مقرر کر رکھا ہوتا ہے، مہینہ مقرر کر رکھا ہوتا ہے، کہ اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ مثال کے طور پر 2023 میں ہمارا کاروبار کیسا چلا، 2024 میں کیسا چلا، 25 میں کیسا چلا، اور اب 26 میں کیا صورتحال پیش آنے والی ہے۔ وہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے میٹنگ کرتے ہیں، سب سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی پالیسیوں پر عمل کرنے سے، مالی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے ہم فائدے میں رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں ان پالیسیوں کو تسلسل کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کہیں پر کمزوری آئی ہے، ہمارا نفع کم ہو گیا، ہماری سیل کم ہو گئی، ہمارے معاملات بجائے اس کے کہ احسن انداز میں مزید پھیلتے، ہمارے معاملات سکڑ رہے، لوگوں کا ہم پر اعتماد پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے مال پر، ہماری ڈیلنگ پر، ہمارے معاملات پر لوگوں کا اعتماد کم کیوں ہوا؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا احتساب کرتے ہیں۔ یہاں کوئی نہیں کہتا کہ جی محض وہ سال پورا ہو گیا، اب کلوزنگ کا دن ہے، بس پٹاخے بجا کر اور کوئی دعوتیں اڑا کر اور کوئی جو ہے وہ سال پورا ہونے کا اور نیا سال شروع ہونے کا دن منا کر بات ختم کرتی جائے۔ جب اپنی تجارت کی، اپنے مال کی اور اپنے کام کی، اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا رویہ یہ ہے، اور جہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمتیں جن کا میں نے ذکر کیا، دو ایسی بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان نعمتوں کا حساب اس مالی حساب سے بھی زیادہ ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بے حقیقت چیز ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ ایمان والے کی زندگی نہیں ہے، وہ اسلام والے کی زندگی نہیں ہے، وہ تو ایک کافر کو، ایک منافق کو، ایک مشرک کو، کہ جس کے نہ نظریات اللہ تعالیٰ کے مطابق ہیں، نہ جس کے عقائد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، نہ جس کے معاملات اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق ہیں، اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر ڈھالا ہی نہیں ہے، وہ ایک حیوانی زندگی گزار رہا ہے، جس طرح ایک جانور ایک جاندار زندگی گزارتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مکلف نہیں ہوتا، بس اس کے ذمہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے کھا لیا، پی لیا اور اپنی حاجت کر لی، یا اس کی نسل بڑھ گئی، جتنی سانسیں تھی پوری ہو گئی، اور جب وقت پورا ہوا تو موت آ گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ ایسا تو نہیں ہے۔ تو انسان، وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے دین کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہے کہ دنیا کی زندگی کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایمان والے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں اپنے وقت کی قدر کیجئے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، اور قیامت کے دن جیسے اور چیزوں کا حساب ہوگا، اس چیز کی بھی پوچھ ہوگی کہ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی، اس زندگی کا تم نے کیا کیا۔ اس کو یہ کہنا کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، بھائی بات یہ ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سالانہ پیپر ہو، اور اس سالانہ پیپر کے نتیجے میں آپ کو کوئی انعامات ملنے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سالانہ جو پیپر ہیں جو ہوں گے، اس کے لیے جو تعلیم کا دورانیہ ہے، پیپر تو ہو جائیں گے ایک ہفتے میں، 2 ہفتے میں، اور تعلیم کا دورانیہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 2 سال ہو، 3 سال ہو، 1 سال ہو، مختلف کورسز ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ جو تعلیم کا دورانیہ ہے یہ بیکار ہے، اصل تو وہ امتحان اور وہ انعام ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی دنیا کی زندگی کا ہی تو حساب لیں گے، اور کس چیز کا حساب لینا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اسی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں صحت دی تھی، وہ صحت کہاں خرچ کی؟ میں نے تمہیں مال دیا تھا، وہ کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں وقت دیا تھا، وہ وقت کہاں لگایا؟ میں نے تمہیں قوت اور طاقت دی تھی، وہ طاقت کہاں لگائی؟ جن چیزوں کو ہم بیکار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں،
قیامت کے روز پوچھ گچھ انہی چیزوں کے بارے میں ہونی ہے. تو جیسے ہم وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پیپر تو اصل ہے، باقی جو تعلیم کا دورانیہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرما رکھی ہے، یہ زندگی گویا کہ تعلیم اور تربیت کا اور عمل کا دورانیہ ہے کہ اسی کے سوالات قبر میں ہونے، اسی کے سوالات آخرت میں ہونے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اب یہ جو موقع آیا ہماری زندگی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی چند روز کے بعد 16 جون کو 1448 محرم الحرام سے نیا قمری سال شروع ہونے جا رہا ہے. اب یہ موقع ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے دین کے بارے میں اپنا محاسبہ کریں. اولیاء اللہ کی تعلیمات اگر ہم پڑھیں تو اولیاء اللہ کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ آپ رات کو جب سونے لگے تو سونے سے پہلے آپ اپنے پورے دین کا جائزہ لیں. اس کو کہتے ہیں خود احتسابی، کہ آپ خود اپنا جائزہ لیں. اور یہ چیز خاص طور پر ان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن دوستوں پر اب کوئی نگران نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کے والدین کڑی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ آپ دیر سے کیوں سو رہے ہو، آپ دیر سے کیوں اٹھے ہو، آپ نماز کے لیے کیوں نہیں گئے، آپ نے فلاں تعلیم میں سستی کیوں کی، آپ نے آج پارا نہیں پڑھا، آج آپ نے فلاں کام نہیں کیا، آپ کیوں موبائل غلط استعمال کر رہے ہو، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، آپ نے کھانا وقت پر کیوں نہیں کھایا. ایک وقت وہ ہوتا ہے، یہ بڑا ہی غنیمت والا وقت ہوتا ہے کہ جب ماں باپ سر پر ہوتے ہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، کوئی پوچھ کچھ کرنے والا سر پہ ہوتا ہے. انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم آزادانہ زندگی گزاریں گے، کوئی ہم سے پوچھ کچھ کرنے والا نہیں ہوگا. اور جب وہ پوچھ کچھ کرنے والے، وہ سختی کرنے والے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے چلے جاتے ہیں تو پھر انسان ان آوازوں کو روتا ہے کہ اب وہ آواز کیوں نہیں مجھے مل رہی، مجھ پر اب کوئی سختی کرنے والا کیوں نہیں ہے. انسان کو بہرحال احساس تو ہوتا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ دوست کہ جو آج اپنے قول اور اپنے فعل میں اور اپنے معاملات میں آزاد ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پر یہ ہے کہ وہ اپنی نگرانی خود کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور یہ جو خود احتسابی ہے یہ ہر معاملے کے اندر ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی بس ہم نے اپنی نگرانی یہ کرنی ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی، ہم نے درود شریف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، بس یہاں تک بات ختم. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین جب خود احتسابی کی بات کرتا ہے، اپنی نگرانی کی بات کرتا ہے، تو جیسے وہ دینی معاملات کے اندر جائزہ لینے کی بات کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دنیا کی نعمتیں ہیں، خاص طور پر انسان کو جو زندگی دی گئی ہے، اس میں جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے احتساب کی بات بھی دین ہی کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کہنا کہ جی بس میری اپنی صحت ہے، میں وقت پر کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں. آپ کو پڑھ کر اور سن کر حیرانی ہوگی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے لائف سٹائل سے، اپنے طرز زندگی سے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیماری کی طرف لے جاتا ہے تو وہ گناہگار ہے. مثال کے طور پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا، یعنی ہر وقت اپنے پیٹ کو بھرے رکھنا، یہ مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب ہے. ایک ہے کبھی کبھار کوئی خوشی کا، کوئی تہوار کا دن آ گیا، کہیں کھانا، کسی دوست بھائی کے ہاں، بہن کے ہاں کھانا ہے تو صحیح ہے، کبھی کبھار چلتا ہے، کوئی بات نہیں، ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مستقل اپنے آپ کو پیٹ بھر کر رکھتا ہے تو فرمایا یہ بیماریوں کا سبب ہے، لہذا مستقل پیٹ بھر کر رکھنا بھی گناہ ہے. اب آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے. بھئی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص براہ راست خودکشی کرے، نعوذ باللہ وہ اپنی گردن ہی کاٹ دے، اپنے آپ کو گولی مار دے، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ خود بتائیں. حرام ہے نا.
تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بیماری کی طرف لے جائے اور وہ بیماری اس کی کمزوری کا، اس کی علالت کا، محتاجی کا، موت کا سبب بننا شروع ہو جائے، تو آپ خود بتائیں کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صحت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آج کا جو دن ہے، آج کی یہ جو مجلس ہے، ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے اور اس میں تمام امور کی ہم ترتیب دیکھیں گے کہ کہاں کہاں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کر رہا ہوں. اس کا آغاز ہم کرتے ہیں نماز فجر سے، کہ کیا میں رات کو اس ترتیب پر سو رہا ہوں کہ میرے لیے صبح کی نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا ممکن اور آسان ہو جائے. ظاہر ہے کہ اگر ہم رات کو دیر سے سوئیں گے تو دن بھر کی 20 گھنٹے کی تھکاوٹ وہ کہاں ہمیں اٹھنے دے گی فجر کے لیے؟ وہ ہمیں نہیں اٹھنے دے گی. تو لہذا ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہوگا جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ آپ علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، کھانا پینا بھی نہیں کیا کرتے تھے. صرف بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے کچھ وقت پہلے بکری کا دودھ پانی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے. کھانا جو آپ نے کھانا ہوتا وہ آپ عشاء سے پہلے ہی کھا لیتے تھے. آج اب ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں، جب ہم عشاء کے بعد کھائیں گے آپ خود بتائیں کہ ہم صحت مند رہیں گے یا بیمار ہوں گے؟ کبھی دنیا میں کبھی اتنے میڈیکل سٹور اور اتنے ہاسپٹل اور اتنے جناب ڈاکٹر تھے جتنے آج ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سنتوں سے دوری، دین سے دوری. شادیوں پہ تو اور ہی برا حال ہے. حکومت نے پابندی لگائی کہ 10 بجے تک شادی ہال بند کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسعت دی ہے وہ ایسے شادی ہالوں میں جاتے ہیں جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے، یہاں ہم سے کون پوچھے گا، لہٰذا چاہے 1 بجے کھانا کھائیں. اب جب 1 بجے کھائیں گے تو ساری رات اب کیا ہوگا کہ تہجد کے وقت سو رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم یہ بات تو مدرسوں کے اندر بھی کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اب ماشاءاللہ یہ ترتیب بن گئی ہے کہ جی مدارس کے جو پروگرام ہیں وہ دن کے ٹائم ہونے چاہیے، اس لیے کہ رات کو پروگرام ہوتے ہیں اور لوگ تھک ہار کر جب تہجد کے وقت سو جاتے ہیں تو مدرسے کے اندر ہی نماز کے اندر خلل آ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے انسان تو انسان ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے کوئی عام انسان ہو، اس کی طبیعت اور فطرت تو وہی ہے، وہ تو نہیں بدل سکتی، اس کے جسمانی تقاضے تو وہی ہیں. اب بات اصولی طور پر کہاں سے آئے گی کہ ہمیں اپنا، اور حقیقت یہ ہے آپ کو سن کر آپ کا ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے سبحان اللہ، کہ سب سے خوبصورت جو لائف سٹائل ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے بہتر کوئی طرز زندگی ہو ہی نہیں سکتا. اگر آج تمام مسلمان اس طرز زندگی کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ان کے موبائل فونوں سے ڈاکٹروں کے نمبر نکل جائیں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں. اپنا طرز زندگی بدلیں، وقت پر سوئیں، صبح کو وقت پر اٹھیں اور جو قدرت ہے اس کے قریب رہیں. یہ انسانی صحت ہے. اب صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اگر کوئی فیس بک کھول رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج یہاں فوت کی ہوگی، وہاں فوت کی ہوگی، فلاں یہ حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا. سب کچھ صبح صبح آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ کے اندر حادثات، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، طرح طرح کے آفات وہ آپ کے دل دماغ کے اندر پکڑ لیں گے. تو بلڈ پریشر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جبکہ ہمیں تو یہ زندگی دی گئی تھی کہ آپ صبح صبح اٹھیں، تہجد ادا کریں اور ماشاءاللہ آپ مسجد میں جائیں، وہاں رونق لگی ہوئی، سبحان اللہ، وہاں رونق لگی ہوئی. آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں، آپ بھی فجر پڑھیں. اگر اس کے بعد آپ کے پاس ماشاءاللہ ہمت ہے، وقت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو وقت عنایت فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کسی گارڈن میں چلے جائیں، آپ وہاں جا کے پیدل واک بھی کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ تمام جسمانی اور روحانی امراض میں جو پیدل سیر کرنا ہے، واک کرنا ہے، یہ بہت زبردست معاون ہے. مایوسیوں سے انسان کو نکالتا ہے. اور یہ دین سے ہٹ کر باتیں نہیں ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ منبر پر بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دین پر بھی تب عمل کر سکتے ہیں جب ہم صحت مند ہوں گے. بیمار کے لیے تو دین مکلف ہی نہیں بناتا اس کو.
دین اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ تم بیمار ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. صحت کے ساتھ ہی سارا دین بھی جڑا ہوا ہے، دنیا بھی جڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے دینی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اپنے مالی معاملات کو بھی دیکھنا ہے. میں نے جو بات عرض کی وہ یہ کہ تمام جو زندگی کے ہمارے شعبے ہیں ان سب کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ فطرت کے مطابق ہوگی، قدرت کے مطابق ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی. آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر خوشگواری پیدا فرما دیں گے. ہمارے معاملات کے اندر کس قدر گڑبڑ ہے آپ خود بتائیے. آپ جائزہ لیتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے احوال سنتے دیکھتے ہیں، تو کیا اگر ہم اپنے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ درست کر لیں اور ان کی اصلاح کر لیں تو ہماری زندگی کے اندر مثبت تبدیلی نہیں آئے گی؟ لازمی آئے گی. تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا حساب اس سے پہلے کر لو کہ تم سے حساب لیا جائے. یعنی اب تمہارے پاس موقع ہے. آج اگر جسم سانس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، روح اور جسم کا رشتہ جڑا ہوا ہے اور ہم جی رہے ہیں، تو یہ موقع ہے کہ آج ہم اثر نو اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا. اور یہ صرف میں نے جیسے بار بار عرض کیا کہ اس کو محض نہ دنیا کے اعتبار سے دیکھنا ہے نہ محض دین کے اعتبار سے دیکھنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم گھریلو سطح پر کہاں کھڑے ہیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے طرز زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے معاملات میں کہاں کھڑے ہیں. ان سب امور کا ہم نے جائزہ لے کر ہم نے اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب اس طور پر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ ضمانت ہے دنیا کی ایسی کامیاب زندگی کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت کی بھی کامیاب زندگی نصیب فرمائیں گے. دنیا کی ناکامی آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنتی ہے اور دنیا کی کامیابیاں آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فکر بھی نصیب فرمائے اور دین اور شریعت اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے قدرت اور فطرت کو، میں سارے الفاظ بول رہا ہوں، موقع نہیں کیونکہ تفصیل عرض کی ہے، قدرت اور فطرت، شریعت اور سنت، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی اور درست خطوط پر استوار کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى